بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حلیہ مبارک کے بارے میں ہے کہ آپ کتنے حسین و جمال اور کتنے مہربان تھے۔ اتنی پیاری ویڈیو دیکھ کر ویڈیو کو لائک اور ایک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیارا سا کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا مہربان، بے پناہ شفیق، بے حد مخلص اور مسلمانوں پر تو تھے ہی لیکن کافروں پر بھی بے پناہ رحیم و کریم شخص تھے۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی سخن و جمال تھا، مگر ظاہری طور پر بھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ حسن والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی درجے کے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ حسین و جمیل تھے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی زیرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس خوبصورتی اور محبت کے ساتھ بغیر کسی مبالغہ آرائی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے، وہ رہتی دنیا تک ہماری کتب و احادیث میں محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور ان کے حلیہ مبارک کے متعلق چند روایات یہ ہیں۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کے خیمے پر ہجرت کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد ان صحابی رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اس طرح بتایا کہ میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا، نہ رنگت کی زیادہ سفیدی اس کو معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین، بہت خوبرو، آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، پلکیں نابی تھی، اس کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم سر مگی، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، گردن چمکدار تھی، ریش مبارک گھنی تھی، جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہوتا، شیریں گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بیہودہ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہے جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے سب سے زیادہ شیریں اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگے، جو سب سے سرسبز و شاداب اور قد آور ہو۔ ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو فوراً تعمیل کرتے، اگر آپ انہیں حکم دیتے تو فوراً بجا لاتے، سب کے مخدوم، سب کے محترم۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھیں، سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی۔ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قدرے جھک کر چلتے، گویا کسی ڈہلوان سے اتر رہے ہوں۔ ایک اور روایت میں جو کہ ابو طفیل کی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گورے رنگ پر ملاحت چہرے اور میانہ قد و قامت کے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا دہانہ کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں مبارک باریک تھیں۔ حضرت ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں، رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ گندم گو۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کن پٹی کے چند بالوں میں سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر مبارک درمیانہ تھا، دونوں کاندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک آتے تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاری دار جوڑا زیبتن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز ان سے زیادہ حسین نہ دیکھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند اور سورج جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ گولائی لیے ہوئے تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سرخ داڑھیوں والا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک دمک اٹھتا تھا، وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے تو چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا، گویا دونوں رخساروں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن و جمال تھا جو چند روایات میں بیان ہوا۔ ہمیں سننے میں اتنا زیادہ حسن و جمال معلوم ہوتا ہے تو اصل میں دیکھنے والوں کی کیا شان ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس یعنی ان کا چھونا ان کے جسم کی نرمی حریر و ریشم سے بھی زیادہ نرم تھی، اور ان کے پسینے کی خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ اور بہترین تھی۔ حضرت صحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر اپنے چہرے پر رکھا تو وہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر مبارک تھا۔ اتنے زیادہ خوبصورت تھے مگر پھر بھی بے انتہا تواضع کرنے والے انسان تھے۔ سب سے زیادہ منکر المزاج، سب سے زیادہ عاجزی بھی ان میں موجود تھی۔ چال میں بھی انکساری تھی کہ جھک کر چلتے تھے، اور پھر بھی غرور و تکبر سے بالکل پاک صاف اور گناہوں خطاؤں سے بالکل معصوم، بے انتہا شفیق ذات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت و عقیدت رکھنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے والا بنائے۔ آمین۔